اپنی زندگی کا تماشا آپ خود لگا رہے ہیں مسٹر آذر قاسمی۔ وہ دانت پیستے بولی، میری زندگی سے کنزا کو نکال کے تمہیں کیا ملا؟ تم نے دادا جان کے ساتھ مل کے جو چال چلی، اس کے بعد اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ مجھ سے نکاح کرنے پر پچھتاؤ گی تم۔ اوہوں، مجھ سے نکاح کر کے آپ کو غصہ نہیں، بلکہ غصہ آپ کو اس بات کا ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی کو بیاہ کے لیے آیا۔ منوا کی بات پر آذر کے اندر آتش فشاں سا پھٹ پڑا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری اگر آپ کوئی بکواس کی۔ اس سب کی وجہ تم ہو۔ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ آذر انتہائی غصے کے عالم میں بول رہا تھا۔ اتنی بے عزتی نہ چاہتے ہوئے بھی منوا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو آپ کرتے تھے انکار؟ کسی نے بندوق کی نوک پہ آپ سے قبول ہے کروایا تھا؟ بلکہ چھوڑیں، ابھی بھی وقت ہے۔ سب کے سامنے جہاں نکاح کیا طلاق دے کے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آذر اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب تر کرتے دبا کر چلایا۔ طلاق کا لفظ زبان پہ آیا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ ایک ماہ قبل مجھے جانتی ہو؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھ رہا تھا۔ جی، آپ میرے ہونے والے دلہا ہیں۔ نانا ابو نے آپ کو میرے لیے چنا ہے۔ وہ بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتی اترا کے بولی، اچھا اگر جانتی ہیں تو یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ آذر نے اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مطمئن انداز میں کہا، ہاں جانتی ہوں یہ بھی، پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پسند تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ مجھے بھی پسند تھا ایک لڑکا جب میں 3 اسٹینڈرڈ میں تھی۔ وہ بہت انوسینٹ تھا، سب بچے اسے تنگ کیا کرتے تھے، پر مجھے اس کی معصومیت اچھی لگتی تھی۔ پھر جب میٹرک میں آئی تو ایک ٹیچر آئے تھے، بہت اچھا پڑھاتے تھے۔ ان کی انگلش، اوف کیا بتاؤں، میں تو بس فلیٹ ہی ہوگی۔ شٹ اپ! آذر نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے کہا تو وہ منہ بناتے چپ ہو گئی۔ اب خود بات شروع کی آپ نے، میں تو بس بتا رہی تھی۔ اگر کسی پڑوس کا بلی کا بچہ پسند آ جائے تو کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے شادی کر لو؟ کتنا بولتی ہو تم، تھکتی نہیں؟ وہ اس کی باتوں سے زیر چاہتے بولا، باتیں کرنے سے کون تھکتا ہے، اور آپ سڑیل منہ بنانے سے تھکتے ہیں کیا؟ وہ بھی دو بدو بولی، مس منوا مشتاق پلیز لیو۔ آذر اس سے بات کر کے پچھتا رہا تھا۔ ابھی وہ مزید جواب دیتی کہ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ منوا نے اسے سر سے پیر تک تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ اس لڑکی کی ڈریسنگ منوا کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اس کا ریڈ اور اورنج کمبینیشن تو بالکل اچھا نہیں لگا۔ ہائے آذر، کیسے ہو؟ وہ لڑکی آتے آذر کے گلے سے لگتی محبت سے بولی، آئی ایم فائن کنزا، تم کیسی ہو؟ آذر کے چہرے کے زاویے یکدم بدلے تھے، جسے منوا نے بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ یو نو، ہمیشہ کی طرح خوبصورت، وہ اترا کے بولی۔ کہاں سے؟ منوا کی اچانک زبان کھلی تو آذر اور کنزا نے اس کی جانب بھویں اچکاتے دیکھا۔ وہ اس جی، کنزا نے آذر سے منوا کے بارے میں پوچھا۔ میری فرسٹ کزن پھپھو کی بیٹی، آذر نے تعارف کروایا، لیکن اپنی منگیتر کہہ کے تعارف نہیں کروایا۔ اس بات کو منوا نے بہت زیادہ محسوس کیا۔ اوہ، اب کی بار کنزا نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے منہ پھیرا۔ آذر پلیز چلو نا، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ کنزا نے آذر کی کلائی تھامے کہا، ہم؟ منوا تمہیں ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا۔ آذر نے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتے منوا کو دیکھے کہا، ڈرائیور کیوں؟ مجھے گاڑی چلانی آتی ہے اور میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، میں کسی کی محتاج تو نہیں۔ منوا نے اپنی چھوٹی سی پیشانی پہ بل ڈالے کہا، وٹ ایور مس منوا، لیو۔ کنزا نے حقارت سے اسے کہا، جی جا رہی ہوں، لیکن ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ کنزا، وہ اس کے قریب آتے سینے پہ بازو باندھے بولی۔ کنزا اپنا نام غصے سے لیتی کنزا نے اسے باور کروایا، وٹ ایور۔ اسی کے انداز میں منوا نے جواب دیا، یہ جو ریڈ اینڈ اورنج کلر کا ڈریس کمبینیشن کیا ہے، اٹس اوکے یار، ڈریسنگ جو مرضی پہنو، کلر کمبینیشن تو اچھا سا کر لو، گولا گنڈا ہی لگ رہی ہو۔ اپنی بات مکمل کرتی منوا ہنس دی۔ واٹ از گولا گنڈا؟ کنزا نے پہلے غصے سے منوا کو پھر آذر کو دیکھا جو سر پکڑے کھڑا منوا کو گھور رہا تھا۔ ہائے، تمہیں نہیں پتا گولا گنڈا؟ جو بچپن میں منوا جاؤ، اس کے بات مکمل ہونے سے پہلے آذر نے باہر کا راستہ دکھایا۔ اوکے بائے۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ باہر آنے تک وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے موبائل نکالتے فرح کو کال میں لائی، کدھر ہو؟ چھوٹتے ہی پوچھا۔ یہی ہوں، کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ فرح نے اس سے فکر مندی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں ایک ہوٹل کی لوکیشن بھیج رہی ہوں، فوراً وہاں پہنچو، منوا نے عجلت میں کہا۔ منوا، میرے ساتھ خرم بھی ہے، اسے بھی ساتھ لے آؤں؟
ہاں ہاں، محلے سے 3 4 بھوکے ننگے اور پکڑ لاؤ، سب کو ہوٹل میں کھانا کھلا دوں گی۔ میرے نانا جان نے پورا ہوٹل بک کروایا ہے نا؟ منوا تنزیہ بولی۔ اچھا غصہ تو نہ کرو، فرح نے منہ بنایا۔ اچھا آ رہی ہوں۔ فرح نے فون بند کر دیا۔ کنزا زیر لب دہراتی وہ غصے سے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگ گئی اور پارکنگ سے باہر نکالتی دوسری جانب لے جا کے کھڑی کر دی۔ وہ میرا منگیتر، مجھ سے اس کا رشتہ جڑنے والا ہے اور آج تک میں نے آذر کو نہیں چھوا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی میرے آذر کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ منوا کو رہ رہ کے اس کنزا پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کنزا کو جان سے مار ڈالے۔ آذر کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ منوا نے گاڑی اسٹارٹ کرتی ان کے پیچھے لگائی۔ اب وہ فاصلہ رکھتی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ پہ گاڑی پارکنگ پہ کھڑی کر کے وہ اندر بڑھ گئے تھے۔ منوا نے اپنی دوست فرح کو لوکیشن سینڈ کی اور خود کافی دیر بعد ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ نظریں سب جانب دوڑائیں تو دور ایک طرف ٹیبل پہ وہ دونوں دکھائی دیے۔ منوا کے دماغ سے دھواں نکلنے لگا۔ ان سے 2 ٹیبل چھوڑ کے وہ بھی پیٹ کرتی وہاں بیٹھی جہاں سے آوازیں کلیئر سنائی دے سکیں۔ آذر تمہاری یہ کزن بہت منہ پھٹ نہیں؟ کنزا نے مینیو سے آرڈر دیتے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آذر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ موبائل پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ رشتہ کب لا رہے ہو؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ بس یار، یہ دادا جان نے جون کی چھیڑ دی ہے، اس سے جان خلاصی ہو تو اس سے اگلے دن ہی رشتہ آ جائے گا۔ آذر نے محبت سے کہا۔ کون سی چھیڑ نکال دی تمہارے دادا نے؟ کنزا نے حیرت سے پوچھا۔ ہے ایک ہو جائے گا وہ مسئلہ بھی حل، ڈونٹ وری۔ آذر نے اسے ٹالا۔ آذر تمہارے دادا جان کہیں تمہاری اور شادی کا تو نہیں سوچ رہے؟ کنزا کے دماغ پہ آئی بات۔ آذر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کنزا وہ جس مرضی سے کہیں، جو مرضی بولیں، میرے لیے تم سب سے اہم ہو، شادی تم سے کروں گا۔ آذر نے اسے یقین دلایا تو وہ مسکرا دی، جبکہ دوسری طرف منوا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے چھیڑ کے کہہ رہا ہے، مجھ سے رشتہ جوڑنے کے بعد کسی اور کو انتظار سونپ رہا ہے یہ شخص۔ کیا ہوا جو اتنی عجلت میں بلوایا؟ فرح اس کے پاس بیٹھتے پوچھنے لگی۔ ہاں کھانا کھانا تھا اچھا سا، اس لیے بلایا، چلو آرڈر کرو۔ منوا نے سرسری انداز اپناتے مینیو کارڈ اٹھایا۔ خیر ہے نا، کس خوشی میں؟ فرح نے قریب ہوتے حیرت سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے یار، آرڈر کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ منوا اپنی جگہ سے اٹھی، جان بوجھ کے دوسری جانب بڑھی کہ اسے آذر اور کنزا نے دیکھ لیا۔ یہ وہی ہے نا تمہاری کزن؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کنزا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آذر نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا جو اب واپس آ رہی تھی۔ ان کے پاس سے گزرتے ان کو دیکھ کے اندیکھا کر گئی۔ آذر کا دماغ پل میں گھوما۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، یقیناً ڈیٹ پہ آئی ہوگی۔ کنزا کی بات سنتا وہ اپنے ہونٹ دباتے پلٹ کے اسے دیکھنے لگا جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی اب کسی بات پہ مسکرا رہی تھی۔ نگاہ واپس پلٹ لی۔ دوست ہے اس کی، اس کے ساتھ ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں کہ لڑکوں سے دوستیاں پالے۔ اس کی بات پہ کنزا کے چہرے کا رنگ شرمندگی کی وجہ سے سرخ ہوا۔ اسے لگا جیسے آذر اسے سنا رہا ہو۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اب جیسے تم خود کو لے لو، تمہاری لائف میں میں ہوں اور اسی طرح تمہاری کزن کی لائف میں بھی کوئی لڑکا۔ جان سے نہ مار دوں اسے؟ اچانک سے آذر کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ کنزا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے اس لڑکی سے خطرے کا سگنل آتا محسوس ہوا۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا تو آذر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ دھیان سارا کنزا کی جانب تھا۔ مجبوراً کنزا کو بات یہیں ختم کرنی پڑی، جبکہ دل بری طرح کھٹکا تھا۔ کچھ تو پتہ چلے، آخر انکار کی وجہ کیا ہے؟ جنید کاظمی نے منوا سے پوچھا تو وہ منہ بنا کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نانا جان، وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، پلیز جہاں وہ چاہتے ہیں ان کی شادی وہیں کر دیں۔ منوا نے برا سا منہ بناتے کہا۔ پسند کوئی بہت بڑی بات نہیں، پسند بدل بھی سکتی ہے، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، نہ آذر انکار کر سکتا ہے نہ تم۔ وہ قطعی انداز میں بولے تھے۔ لیکن نانا جان، لیکن ویکن کچھ نہیں، اب کچھ نہ سنو، میں کل ہی نکاح رکھا ہے، جتنی جلدی ہو اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ نانا جان کیا بول رہے ہیں؟ وہ تو رشتہ نہیں قبول کر رہے، آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ منوا نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے،
میں جانوں اور وہ جانے، تم چپ رہو اس معاملے میں۔ جنید صاحب نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بنا گئی۔ جنید صاحب کی دو اولادیں تھیں، شمریز کاظمی اور وردہ کاظمی۔ وردہ کی شادی ان کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ منوا جب چھوٹی تھی تب سے اپنے نانا کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ اس کے نانا بھی اس پہ بے جان چھڑکتے تھے۔ شمریز کاظمی کو اللہ نے دو اولادوں سے نوازا، آذر شمریز اور دلاور شمریز۔ شمریز صاحب کی 10 سال پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ آذر اور دلاور کو ان کی مما یشما ان کے دادا جان کے پاس چھوڑ کے خود دوسری شادی کر کے چلی گئی ہیں، جو ان کی پہلی محبت تھا۔ جنید کاظمی نے ان کی دوسری شادی پہ صرف ایک شرط رکھی کہ وہ آذر اور دلاور سے اپنا ہر تعلق ختم کریں گی، اور وہ کر گئیں۔ آذر اس وقت 15 سال کا تھا، جبکہ دلاور 10 سال کا۔ ان دونوں سے یہ بات چھپائی گئی۔ ان کے چلے جانے کے کتنے دنوں بعد آذر اور دلاور کو یہ بات پتہ چلی تو آذر بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا۔ اس نے ماں کو ڈھونڈا بھی، لیکن اسے ماں نہ ملی۔ وہ اپنا کوئی ایڈریس چھوڑ کے ہی نہیں گئی تھی۔ آذر ان سے زیادہ اٹیچ تھا، جبکہ دلاور چھوٹا تھا اور اپنی مما سے اتنا اٹیچ نہیں تھا۔ اس نے اتنی پرواہ نہ کی، لیکن آذر اس کے چہرے سے مسکان ختم ہو گئی۔ دوسری طرف وردہ اور ذہین صاحب کی اکلوتی بیٹی منوا تھی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وردہ اور ان کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ منوا کو اپنے پاس لے آئے، اس کو پھولوں سے بھی زیادہ نازوں سے پالا۔ تب جنید صاحب نے سوچ لیا کہ وہ منوا اور آذر کی شادی کریں گے، پر معاملہ سب اس کے الٹ ہو گیا۔ آذر نے انکار کر دیا، لیکن وہ اس کے انکار کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس لیے جلد از جلد اب وہ اس نکاح کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ منوا ذہین بنت محمد ذہین، آپ کا نکاح آذر شمریز ولد شمریز کاظمی سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ منوا نے سختی سے آنکھیں میچی اور دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا، جبکہ آذر انتہائی سنجیدہ تھا۔ اسے کیسے جنید صاحب نے اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہی بڑی بات تھی کہ وہ نکاح کر رہا تھا، چاہے زبردستی ہی صحیح، بے دلی سے، لیکن اس نے منوا کو اپنے نام لکھوا لیا۔ مبارک ہو، بہت بہت۔ جنید صاحب کو سب نے مبارکباد دی تو وہ خوش ہوتے آذر کو گلے سے لگاتے اس کا منہ میٹھا کروانے لگے۔ وہ سر جھکائے وہیں اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج سے نیچے اترتا، اسے کنزا اندر آتی دکھائی دی۔ آذر اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھ کے لب سی گیا۔ کیا کہتا اسے؟ اس کے دادا جان نے اس کے ساتھ زبردستی کی اس کا نکاح منوا سے پڑھوا دیا۔ ایک شکوہ تھا اس کی آنکھوں میں۔ کچھ ہی دیر میں منوا کو اسٹیج پر لاتے بٹھایا گیا۔ پنک کلر کی لانگ اور نفیس سی میکسی میں وہ باربی ڈول سی لگ رہی تھی۔ آذر، بیٹھو بیٹا، جنید صاحب نے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور آذر کو واپس اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ تصویروں کی کلک پہ وہ چونکا۔ سامنے کھڑی کنزا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ دلاور بھی تھا۔ دادا جان، اچانک سے دلاور کی آواز سنتے وہ سب چونکے۔ ہمارے ساتھ بھی تھوڑی تصویریں کھنچوا لیں، ہم بھی آج کے دلہا دلہن ہیں۔ دلاور کی بات پہ سب کے چہروں پہ شدید حیرانی چھائی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جنید صاحب برہم ہوئے تو آذر بھی شوق کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی سچ ہے دادا جان، آؤ کنزا، دلاور بہت ادب سے جنید صاحب سے کہتا۔ کنزا کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ بھائی، کیا ہماری جگہ بن سکتی ہے؟ آذر سے وہ معنی خیزی سے کہتے ایک نظر منوا کو دیکھنے لگا، جس نے لب کھینچے اسے دیکھا۔ آذر ایک غصیلی نگاہ کنزا پہ ڈالتا اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ تمہارا دولہا جا چکا ہے منوا، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں بھی جانا چاہیے؟ کنزا نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ منوا بھی اپنی جگہ سے اٹھتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اب اسٹیج پہ دلاور اور کنزا بیٹھے تھے اور ان کی دھڑا دھڑ تصاویر لی جا رہی تھیں۔ جنید صاحب منوا کے ساتھ جا کھڑے ہوئے، جس کی نگاہیں اسٹیج پہ ہی تھیں۔ دلاور نے یہ اچھا نہیں کیا، ایک لالچی لڑکی سے نکاح کر کے آ گیا، بہت پچھتائے گا۔ جنید صاحب کی بات پہ منوا نے انہیں شک کی نظروں سے دیکھا۔ وہ لالچی لڑکی ہے اور میں زبردستی مسلط ہوئی لڑکی؟ منوا کی بات پہ جنید صاحب نے ایک نظر اس معصوم لڑکی کو دیکھا۔ ایک ماہ بعد وہ 18 سال کی ہو جانی تھی، اس لیے اس کے 18 سال کا ہوتے ہی اس کی رخصتی کا فیصلہ کیا تھا، پر آذر کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے، جس وجہ سے جنید صاحب نے نکاح میں جلدی مچائی۔ پر وہ منوا کی بات سنتے وہ پریشان ہو گئے۔ جبکہ منوا اپنی میکسی سنبھالتی
گارڈن ایریا سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ اس کا دھلا نہیں تھا۔ وہ اکیلے کھڑے ہو کے سب لوگوں کی عجیب نظروں اور طنزیہ باتوں کا سامنا کرنے سے بہتر تھا وہ یہاں سے واک آؤٹ کر جاتی۔ وہ کوریڈور سے تقریباً بھاگتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچتے دیوار سے لگایا۔ منوا ایک دم گھبرا گئی، پر سامنے کھڑے غصے سے بھرے آذر کو دیکھتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ بہت خوش ہوگی نا تم آج میری زندگی کو تماشا بنا کے؟ وہ دھیمے لہجے میں پھنکارا۔ اپنی زندگی کا تماشا آپ خود لگا رہے ہیں مسٹر آذر کاظمی، وہ دانت پیستے بولی۔ میری زندگی سے کنزا کو نکال کے تمہیں کیا ملا؟ تم نے دادا جان کے ساتھ مل کے جو چال چلی، اس کے بعد اب دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ مجھ سے نکاح کرنے پہ پچھتاؤ گے تم۔ مجھ سے نکاح کر کے آپ کو غصہ نہیں، بلکہ غصہ آپ کو اس بات کا ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی کو بیاہ کے لے آیا۔ منوا کی بات پہ آذر کے اندر آتش فشاں سا پھٹ پڑا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری اگر اب کوئی بکواس کی۔ اس سب کی وجہ تم ہو، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ آذر انتہائی غصے کے عالم میں بول رہا تھا۔ اتنی بے عزتی نہ چاہتے ہوئے بھی منوا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو آپ کر دیتے انکار؟ کسی نے بندوق کی نوک پہ آپ سے قبول ہے کروایا تھا؟ بلکہ چھوڑیں، ابھی بھی وقت ہے۔ سب کے سامنے جہاں نکاح کیا طلاق دے کے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آذر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر کرتے دبا دبا چلایا۔ طلاق کا لفظ زبان پہ آیا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری، مرتے دم تک تمہیں اپنے نام سے جدا نہیں کروں گا، بلکہ اب تمہاری رخصتی لوں گا۔ اور اچھا سیدھا کہیں نا، روایتی مردوں کی طرح نکاح کے رشتے کو ہتھیار بنا کے اب بدلہ لیں گے مجھ سے؟ منوا نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا آذر کو سخت غصے سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ اس سے کبھی بھی نہیں ڈری تھی، اس کے غصے کو تو بالکل خاطر میں لاتی ہی نہیں تھی، جس وجہ سے آذر کو زیادہ غصہ آتا تھا۔ تمہیں رخصتی کے بعد بتاؤں گا کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑوں گا۔ میرے سینے میں چبھتے پناہ مانگو مجھ سے، وہ اسے سرگوشیانہ انداز میں کہتا، جھٹکے سے چھوڑتا، پیچھے ہٹا۔ اس کی ذو معنی بات پہ منوا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اسے آذر کے دیکھنے کا انداز بدلا بدلا محسوس ہوا۔ منوا نے ارد گرد دیکھا اور جھٹ سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے میں غائب ہوئی۔ آذر ضبط سے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دلاور، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ایک راہ چلتی لڑکی کو تم کاظمی ہاؤس کی بہو بنا کے لے آؤ۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد جنید صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ راہ چلتی دادا جان، وہ راہ چلتی اب بیوی ہے میری، دلاور تن کے بولا۔ جو اس طرح بسر و سامانی کی حالت میں نکاح کرتی ہیں نا، وہ راہ چلتی ہوتی ہیں، خاندانی نہیں۔ جنید صاحب کی سخت گیر آواز پہ دلاور کے ساتھ کنزا بھی لب بھیج گئی۔ یہ سچ تھا، کنزا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے خاندان کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ راہ چلتی تھی یا خاندانی، پر اب یہ میری بیوی ہے۔ امید کرتا ہوں اسے بھی وہی درجہ دیا جائے گا جو آپ اپنی نواسی کو دیں گے۔ دلاور نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑی منوا کو ایک طنزیہ نظر سے دیکھا، جس نے سر جھٹکتے رخ پھیر لیا، جس پہ دلاور کو اچھی خاصی تپ چڑھی۔ بیٹا، یہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ اس گھر میں منوا کی جو جگہ ہے وہ میں کسی اور کو دوں گا۔ تم پوتے ہو میرے، دل و جان سے عزیز ہو، لیکن تم نے اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لا کے جو غلطی کی ہے، اس کے لیے تم بہت پچھتاؤ گے۔ وہ بھی سخت گیر لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی منوا بھی مڑنے لگی کہ اسی وقت آذر وہاں آن پہنچا، تو وہ رک کے انہیں دیکھنے لگی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز بھائی؟ پاس کھڑی کنزا کا ہاتھ تھامے دلاور نے آذر کو آگ لگانی چاہی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے میں ہاتھ دیکھتے آذر نے لب بھینچے۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں تم میں دلاور، آذر نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ رائٹ، آپ ہی کا بھائی ہوں، وہ بھی دو بدو جواب دیتا آذر کو مزید تپا گیا۔ رہنے دو دلاور، ان سے کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ جن لوگوں میں خود کو منوانے کا، اپنی بات رکھنے کا دم نہ ہو، وہ زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اینڈ یو نو، تم بہت بہادر ہو، اس لیے آج کنزا تمہارے ساتھ ہے۔ کنزا نے دلاور کے کندھے کے ساتھ لگے بہت ادا سے کہا۔ منوا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ دم تو واقعی ہونا چاہیے، اتنا دم کہ کوئی نہ پیٹھ پیچھے آپ پہ وار کر کے آپ کو ہرا سکے نہ سامنے سے۔ آذر کے ساتھ کھڑی وہ اس کی سائڈ پہ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔
آذر نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تمہاری یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اکیلا ہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ بدلے میں منوا نے اپنے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے دیے جیسے کہہ رہی ہو وٹ ایور، تمہیں کسی نے کہا بیچ میں ٹانگ اڑاؤ۔ کنزا نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا جب تم جوتے سمیت کھسکو گی تو مجھے بھی آنا پڑے گا نا۔ منوا نے آنکھیں مٹکاتے کہا چلو یار کیوں منہ لگتی ہو ان کے، آؤ چلیں آج ہماری سہاگ رات بھی تو ہے۔ دلاور نے کنزا سے کہتے آذر کو ایک آنکھ وینکی اور کنزا کا ہاتھ تھامے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لیں، منوا نے کانچ کا خالی گلاس آذر کی جانب بڑھایا۔ آذر نے حیرانی سے اسے دیکھتے پوچھا اب وہ سہاگ رات منانے جا رہے ہیں تو آپ کو تو غصہ آئے گا، تو آپ نے اتارنا نہیں؟ لیں گلاس توڑیں اور اپنا غصہ اتاریں۔ منوا کی باتوں پہ آذر کا جی چاہا وہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ کیا چیز ملی تھی اسے؟ تمہاری زبان بہت تیز چلتی ہے، کہتا ہوں دادا جان سے کل ہی رخصتی دیں مجھے، تمہاری زبان کا تو علاج کروں میں۔ آذر نے اسے گہری نگاہ سے دیکھتے کہا ایویں ہی رخصتی دے دیں، میں ابھی 18 کی نہیں ہوئی۔ منوا نے اسے بڑی پتے کی بات بتائی، لیکن زبان تو تمہاری 18 × 18 کی طرح چلتی ہے جو رکتی نہیں، اور باتیں۔ آذر نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کو میری بات کرنے پہ بل آتا ہے کیا؟ بھویں اچکاتے پوچھتی۔ وہ بہت شرارتی سی لگ رہی تھی۔ آذر نے اسے پہلی بار میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ آج اس نے دلاور اور کنزا کے سامنے آ کے اس کی طرف کھڑے ہو کے جو انہیں جواب دیا آذر کو وہ بہت اچھا لگا تھا، لیکن وہ بول نہیں رہا تھا اور نہ کبھی بولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ غصہ کرنے کے بجائے آپ بھی بول لیا کریں۔ منوا نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا میں باتوں پہ نہیں عمل پہ یقین رکھتا ہوں، تم سہاگ رات کی باتیں کرو، میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کی بولتی پھر سے بند کر گیا۔ منوا چاہ کے بھی اس کی بے باک باتوں کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا آذر موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ توبہ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں، چھی۔ وہ اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دلاور کیا نیچے جو تم نے کہا تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ کنزا نے کمرے میں آتے رخ پلٹ کے دلاور سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میرا ایسا کوئی ارادہ ہو سکتا ہے؟ دلاور نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ لب پیچے مسکرا دی۔ ہماری یہ ڈیل تو ہوئی ہی نہیں تھی تو آئی نو تھینک یو، پھر پوچھنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ دلاور نے سگریٹ سلگاتے بستر کے ایک طرف بیٹھتے کہا ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، میں تو آذر کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں اس لیے تم سے نکاح کر کے اس گھر میں آئی ہوں، لیکن تم نے مجھے کیوں پرپوز کیا؟ کنزا نے حیرت سے اس سے پوچھا اٹس نان آف یور بزنس، تمہارا بھی کوئی مقصد ہے تو میرا بھی، تم اپنا مقصد پورا کرو میں اپنا، اور جس دن دونوں کا مقصد پورا ہو گیا اس دن ہمارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ سگریٹ کا کش لگاتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ کنزا نے کچھ سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ آذر برائے نام ناشتہ کر رہا تھا جبکہ منوا ارد گرد سے بے خبر سیر ہو کے اپنا پسندیدہ ناشتہ کرنے میں مگن تھی کہ سیڑھیوں سے دلاور اور کنزا اترتے دکھائی دیے۔ بہت نکھرے نکھرے اور فریش فریش سے تھے۔ منوا نے منہ میں بریڈ کا پیس رکھتے انہیں کڑی نگاہ سے دیکھا اور اگلی ہی پل سر جھٹک گئی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ وہ دونوں بھی چیئر گھسیٹتے وہیں براجمان ہوئے۔ ان کے بیٹھتے ہی آذر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آذر بیٹا ناشتہ کرو، جنید صاحب نے اسے فوراً پکارا۔ کر لیا ہے، اس نے ایک کشتی نگاہ ان دونوں پہ ڈالی جن کے چہروں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ منوا بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کھا جانے کا ارادہ ہے۔ کنزا نے دلاور کے کان میں گھس کے سرگوشی کی تو دلاور کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ منوا نے آنکھیں میچ کے سر جھٹکا اور خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ دادا جان آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اچانک سے دلاور کی جانب بے جنید صاحب نے اس کی جانب خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میں آج ایک چھوٹا سا ہماری شادی کا ولیمہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ کا ساتھ اور آپ کی دعا چاہیے۔ وہ بہت فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے بولا بیٹا ولیمہ چھوٹا سا ہو دو یا بڑا تمہاری مرضی، اپنی جیب دیکھ لو۔ وہ صاف لفظوں میں اسے اپنا جواب سنا کے اٹھے۔ یہ کیا بات ہوئی دادا جان؟ آذر بھائی کے نکاح کا سارا خرچ آپ نے اٹھایا اور مجھے کہہ رہے ہیں اپنی جیب دیکھ لو۔ وہ بھی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا جبکہ منوا جوس کا گلاس منہ کے ساتھ لگائے بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا، تمام بزنس تمام ورک میرے آذر نے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ نے آج تک آفس کی شکل دیکھی ہے؟
بلکہ چنیں یہ بتائیں ہمارا آفس ہماری فیکٹری کہاں ہے؟ جنید صاحب بذات پرسکون ہو کر بول رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ کنزا کا وجود انہیں بالکل بھی اپنے گھر میں پسند نہیں تھا، حالانکہ ان کا لاڈلا پوتا۔ اس نے کنزا سے شادی کا اظہار کیا جسے جنید صاحب نے منع کر دیا، اور اب تو سامنے بیٹھا پوتا بھی ہٹ دھرم اور خود غرض۔ اس کو بھی کنزا نے پھنسا لیا۔ اتنی شاطر لڑکی تھی، اور یہ بات جنید صاحب کو ہضم تو بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ آذر بھائی کا ہو گیا اور میرے سارے حق ختم ہو گئے۔ اس گھر، دھن، دولت، جائیداد پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آذر بھائی کا۔ آپ مجھے میرے حق سے دستبردار نہیں کر سکتے۔ دلاور غصے سے کہتا چیئر کو ٹھوکر مارتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ جنید صاحب بھی سر جھٹکتے اندر چلے گئے۔ ویسے جلنے کی بو آ رہی ہے بہت، کنزا نے ناشتہ کرتے منوا کو چھیڑا۔ اس نے کنزا پہ ایک سخت نگاہ ڈالی، لیکن خاموش رہی۔ تم نے اچھا نہیں کیا منوا، آذر میرا تھا، اسے میرا ہونا تھا، تم نے اس سے نکاح کر لیا تو یہ مت سمجھنا کہ اسے حاصل بھی کر لیا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف آذر کو حاصل کرنا ہے، اور میں اپنا مقصد پورا کر کے رہوں گی۔ منوا نے کنزا کے خیالات اس کے زبانی سے سنے تو ایک پل کو چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ مطلب تم نے دلاور سے نکاح نہیں کیا؟ ناٹک کر رہی ہو؟ منوا نے ٹوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے پہلا سوال پوچھا۔ کنزا کو پانی پیتے غوطہ لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کب کہا؟ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ وہ پہلے گھبرائی، پھر خود اعتمادی سے بولی، وہ نکاح ہو گیا تو دوسروں کے مرد پہ نظر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ جانتی ہو ایسی لڑکی کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ منوا نے اس کے کردار کو نشانہ بنایا تو وہ بلبلا اٹھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، آذر ٹھیک کہتا تھا، تم بہت منہ پھٹ ہو۔ وہ غصے سے کھڑی ہوتی بولی، آذر نہیں، یہ تم نے کہا تھا، لیکن افسوس تم چاہ کے بھی مجھے آذر کے خلاف نہیں کر سکتی۔ تم جس مقصد سے آئی ہو نا یہاں، اس پہ فوکس کرو۔ ایک ماہ ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا سکتی ہو لگا لو، کیونکہ ایک ماہ بعد رخصتی ہے میری آذر کے ساتھ۔ اس کے بعد منوا نے تھوڑا اس کے قریب جھکتے چمکتی آنکھوں سے جھانکا، اس کے بعد ہم ایک ہو جائیں گے، تن من دھن سے۔ پھر تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی ماں سوائے اللہ کے، وہ پورے یقین سے کہتی آگے بڑھی۔ کنزا کے چہرے پہ درد و کرب کے آثار تھے۔ وہ پھر سے پلٹی، جلنے کی بو آ رہی۔ منوا ناک پہ ہاتھ رکھتے بولتی، اس کے الفاظ اس کو واپس لوٹاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی آذر کو اپنا لوں گی۔ کنزا دل ہی دل میں پلاننگ کرتے مسکرائی۔ دلاور نے زور زبردستی آذر کی بدولت اپنا ولیمہ رکھوا ہی لیا تھا۔ ایک بہت بڑے بینکویٹ میں دلاور اور کنزا کا آج ولیمہ تھا، جس میں آذر کے کہنے پہ جنید صاحب نے شرکت کی تھی۔ ان کے ساتھ منوا بھی تھی۔ پیچ کلر کی بہت ہی خوبصورت ساڑی زیب تن کی ہے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور ہاں، یہاں آ کر وہ بہت خوشی سے ولیمہ اٹینڈ کرتی آذر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ دلاور نے ایک طرف کپل ڈانس کا بھی بندوبست کروایا تھا، جہاں لائٹس آف ہوتے ایک سپوٹ لائٹ آن ہونی تھی، جس میں کنزا اور دلاور کپل ڈانس کے لیے کھڑے ہلکے ہلکے موو کر رہے تھے۔ ہلکا ہلکا میوزک آن تھا۔ آذر اپنے موبائل پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا، جبکہ منوا ان دونوں کو ڈانس کرتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ ڈانس نہیں کر رہے تھے، بس ایک دوسرے کے ساتھ چپکے گول گول گھوم رہے تھے۔ آذر اچانک سے اپنے پاس کھڑی منوا کی آواز سنتا وہ چونکا۔ وہ بھی کافی دیر سے انتظار میں تھا کہ محترمہ ابھی تک کچھ بولی کیوں نہیں۔ آئیں نا ہم بھی ڈانس کرتے ہیں۔ اس کی انوکھی فرمائشیں۔ آذر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا، جیسے اس کی دماغی کنڈیشن پہ شک ہوا ہو۔ اب ان دونوں کے ساتھ دو تین کپل اور ڈانس فلور پہ دھیرے دھیرے ڈانس کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارا دماغ ہر وقت بس فضول ہی سوچتا رہتا ہے، آذر نے دھیرے سے سر جھٹکتے کہا۔ فضول کیا، آئیں پلیز، وہ زبردستی سے ڈانس فلور پہ کھینچتے ہوئے لے گئی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ منوا کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ مسکان تھی، جبکہ آذر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ منوا نے اچانک ہی آذر کے ہاتھ اپنی کمر کے گرد رکھے اور خود اس کے گلے میں باہیں ڈالے۔ آذر اس کی اتنی دیدہ دلیری پہ حیران رہ گیا، جبکہ دلاور اور کنزا تو اپنا ڈانس بھولتے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہ ہلکا سا موو ہونے لگی۔ منوا، مجھے ڈانس نہیں آتا، دھیرے سے اس نے منوا سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی مان پڑ جائے، اس لیے آذر کا لہجہ خود بخود نرم پڑ گیا۔ مجھے بھی نہیں آتا، اس کے برجستہ جواب پہ آذر نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ ہنسی کا فوارہ چھوٹنے والا تھا، اور اگلے ہی پل وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ آذر بھی دھیرے سے مسکراتے اس کی کمر کے گرد اپنا ہزار تنگ کرتا اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ وہ جو گردن پیچھے کرتے ہنسے جا رہی تھی، آذر کے اپنی طرف کھینچنے پہ اس کی ہنسی کو پل میں بریک لگی۔ لیٹس اسٹارٹ کپل ڈانس، وہ اسے آنکھ ونک کرتا بڑی مہارت سے اسے لیے اب موو کرنے لگا تھا۔ منوا کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھیلی۔ وہ بہت ماہرانہ انداز میں اب اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا۔ جھٹکے سے ڈانس کرتے اس نے منوا کا رخ اب دوسری جانب موڑا تھا۔
اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگاتے وہ اس کو اپنے حصار میں لیتا اس کے گرد اپنی باہوں کو تنگ کرتا چلا گیا۔ منوا نے دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں میچتے آذر کے سینے پہ سر رکھا۔ ایک سرور سا چھا گیا تھا اس پہ آذر کی سنگت میں اس کا چھونا منوا کو بالکل برا نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل آذر نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا تو وہ سیدھا اس کے سینے میں جا سمائی۔ دونوں کے چہروں میں انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کے گلے میں بائیں ڈالے منوا دھڑکتے دل سے بس ایک ہی پلک جھپکتے دیکھے جا رہی تھی جس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی۔ آذر کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پہ تھوڑی سخت ہوئی تو گھبرا کے منوا پیچھے ہٹنے لگی، لیکن آذر نے اسے مزید خود کی طرف کیا تو منوا نے گہرے سانس بھرے۔ دلاور نے اسی وقت میوزک آف کروا دیا، سب لائٹس آن ہو گئی تھیں۔ آذر اور منوا بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے کھڑے ہوئے، ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ سب منوا اور آذر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ منوا کے چہرے پہ ایک شرمیلی مسکان سی سجی تھی جس سے اس کے چہرے کی چمک میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈانس فلور سے نیچے اتر گئی۔ آذر بھی باقی مہمانوں کی جانب بڑھ گیا، لیکن آج کے کپل دلاور اور کنزا کا موڈ سخت خراب کر دیا۔ وہ شاور لے کے باتھ روم سے نکلا تھا جب اسے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ شرٹ لیس تھا، گلے میں ٹاول ڈالے بال سکھا رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے پیچھے کنزا کو دیکھتا ماتھے پہ بل ڈال گیا جو بنا دستک کے اس کے روم میں رات کے اس وقت آئی تھی۔ دلاور آج گھر نہیں تھا اور وہ فائدہ اٹھاتے آذر کے روم میں آتی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں دستک دے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیرتا کبٹ کی جانب بڑا سرد لہجے میں بولا۔ کنزا سے اس کا لہجہ برداشت نہ ہوا اور آگے بڑھ کے آذر کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا۔ آذر جس نے ابھی ہاف شرٹ بھی پہنی تھی، کنزا کا یوں خود سے چپکنا اسے لگا کسی نے اس پہ تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس کی انگلیوں کی پوروں نے آذر کے جسم کو چھوا تو کنزا کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، جذبات میں آگ سی لگی۔ اسی پل منوا بھی وہاں اندر آئی۔ وہ کنزا کے ہر قدم پہ نگاہ رکھے ہوئی تھی، اس لیے اس کا آذر کے روم میں آنا اس سے چھپا نہیں رہ سکا۔ اندر آتے جو منظر اس نے دیکھا، منوا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کس طرح وہ بے شرموں کی طرح اس کے شوہر کے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ منوا نے لب بھینچے۔ اسی پل آذر نے اسے خود سے پرے جھٹکا۔ تم اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا منوا کو وہاں دیکھ کر چپ ہو گیا۔ پلیز آذر، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، مر جاؤں گی، مجھے خود سے دور مت کرو پلیز۔ وہ پھر سے آذر کا ہاتھ تھامے اس سے لپٹی تھی۔ منوا کی آنکھوں میں چبھن سی ہوئی تھی۔ اپنی حد میں رہو تم۔ آذر نے اسے خود سے پرے کیا تو وہ بری طرح مچلی اور آذر کے گلے کے گرد باہیں جماتی اس کے گالوں پہ لب رکھے۔ وہ آج کسی بھی حال میں آذر کو پانا چاہتی تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ جب سے اس نے آذر اور منوا کو ڈانس کرتے دیکھا تب سے اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، بے تاب ماہی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے گال پہ بوسہ دیتے وہ مزید پیش قدمی سے کرنے لگی، لیکن آذر کے اس کے بازوؤں سمیت اسے دور جھٹکا۔ آذر کی آنکھوں میں شدید غصے کی لہر اٹھی تھی، اس کے دل و دماغ میں چنگاریاں سی بھر گئی تھیں۔ آذر نے آج تک اسے کبھی خود سے قریب نہیں آنے دیا تھا جب وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور اب جب کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کے لیے اب یہ رشتہ سخت نامحرم تھا، سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہ تھا۔ اور وہ کیسے بے باکی کا مظاہرہ کرتی، اس کے کمرے تک آتی، اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آذر کا بس نہیں چل رہا تھا تھپڑ مار کے کنزا کا منہ لال کر دے، لیکن عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے والے کو مرد کا درجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک وہ کنزا پہ چاہنے کے باوجود اس پہ ہاتھ نہ اٹھا سکا تھا، لیکن منوا اسے اب برداشت نہ ہوا۔ وہ دونوں کے بیچ دیوار بنی، کنزا کو سخت گھری سے نوازتی اچانک سے کنزا کو حیران کر گئی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے شوہر کے قریب جانے کی بھی؟ منوا کی غصیلی آواز میں آذر نے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا۔ تمہارا شوہر پہلے میرا تھا، میری دسترس سے چھینا ہے تم نے سے، لیکن وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ کنزا بھی ہٹ درمی سے بولی کہ منوا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ کنزا اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ نکل جاؤ ابھی اسی وقت یہاں سے۔ منوا غصے سے چلائی۔ کنزا نے ایک شکوہ نگاہ آذر پہ ڈالی جو بالکل خاموش منوا کو دیکھ رہا تھا۔ غصہ اور شرمندگی کے احساس سے وہ وہاں سے نکلتی زور سے دروازہ بند کر گئی۔ منوا نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے آذر کی جانب مڑ کے دیکھا۔ آذر کو اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ منوا، اس نے دھیرے سے منوا کو پکارا، لیکن منوا اس کے گال پہ لپسٹک کا نشان دیکھتی لب بھینچ گئی۔ اس کی کمر اور پیٹ پہ کنزا کے ناخنوں کا دیا زخم دیکھتی اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ وہ آذر کے گلے سے لگ گئی۔ جب آذر نے اسے دھکا دیا تو اس کی گرفت سخت تھی، جس وجہ سے اس کے ناخن آذر کے جسم پہ نشان بنا گئے تھے۔ منوا تو جلتے انگاروں پہ بیٹھی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو اس نے بچپن سے چاہا تھا اور وہ چاہت جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے جنون بن گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے آج تک کبھی آذر کو چھوا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کے قریب جانے سے کتراتی تھی، ایک فاصلہ بنائے رکھتی تھی۔
ڈانس فلور پہ بھی اس نے بہت بڑا دل کر کے دادا جان کی خواہش پہ اسے ڈانس کرنے کی آفر کی تھی، اور پھر آذر خود بخود اسٹیپ کرتا اسے اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ لیکن اب اس وقت منوا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرا، جس میں آذر کا سب کچھ بہہ گیا۔ منوا تم غلط، وہ جو کچھ بولتا اسے صفائی دینے لگا۔ ریموو یور شرٹ، اس کے الفاظ سنتا سکتے میں آیا۔ وہ اس سے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی اور اس پہ حکم کیسے چلا رہی تھی۔ ریموو یور شرٹ آذر کاظمی، وہ سخت لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ آذر ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر اچھال گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا منوا کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کا مضبوط سینہ اور مسلز دیکھتی ایک پل کو منوا کی نگاہیں گڑبڑا گئیں، لیکن اگلے ہی پل منوا کنزا کے عمل کو سوچتی اس کا ہاتھ تھامے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتی وہ شاور آن کر گئی۔ آذر اس لڑکی کی دیوانگی دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ پانی کی بوندیں اسے مکمل بھگو رہی تھیں۔ منوا نے اس کے گال پہ لگی لپسٹک کے نشان کو آگے بڑھ کے انگلیوں سے رگڑ کے صاف کرنا چاہا۔ اس کے ماتھے پہ بے تحاشا بل تھے۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کنزا نے اس کے آذر کو چھوا کیسے۔ وہ اس کے گال کی لپسٹک صاف کرنے کے چکروں میں خود بھی شاور کے نیچے کھڑی تھوڑی تھوڑی بھیگنے لگی تھی۔ اس کا یوں خود پہ حق جتانا آذر کے دل کو بہت بھلا سا لگا۔ آذر ایک منٹ میں ہی اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے ساتھ جوڑ گیا۔ منوا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ مکمل اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا اب اسے بھگو رہا تھا۔ منوا نے منہ بناتے ناراضگی کا اظہار کرتے اس کی باہوں کا حصار توڑنا چاہا، لیکن گرفت مزید سخت ہو گئی کہ ان کے بیچ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ منوا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ بنا کچھ کہے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ آذر کا فوکس اس کے شربتی ہونٹ تھے جن پہ پانی کی بوندیں گرتے قوس کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ آذر کے گلے میں گلٹی ابھر کے مدھم ہوئی۔ دل اچھل اچھل کے اس کو چھونے پیار کرنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن وہ بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ منوا کو لگا شاید وہ مزید اس کے قریب ہوتا اسے چھوئے گا، لیکن آذر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی نسوانیت کو محسوس کرتے وہ اب اسے دھیرے سے چھوڑ گیا۔ اس کا یوں چھوڑنا ہی منوا کو آگ لگا گیا۔ اس کے دل میں کنزا تھی، اس لیے وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس سوچ نے منوا کے دماغ کو بری طرح ہلا دیا تھا۔ زور سے اس کے سینے پہ ہاتھوں سے دباتے پیش کیا۔ آئی ہیٹ یو آذر کاظمی، آئی ہیٹ یو۔ وہ ضبط کے باوجود رو دی اور اسے دیوار کے ساتھ لگاتی خود شاور کے نیچے آتے کچھ ہی پل میں بھیگ گئی تھی۔ اس کا کندن سا سراپا ساڑی میں بھیگنے کی وجہ سے مزید اجاگر ہوتا قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ آذر نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا اور بے اختیار ہوتا اس کے لبوں پہ جھکا، اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں کی نرم گرفت میں لیا۔ منوا کے پورے جسم اسپاک سا اٹھا۔ اگلے ہی پل آذر نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں پہ دبایا۔ منوا نے گھبرا کے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آذر بھی بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پہ گرفت سخت سے سخت کرتا چلا گیا، اس کی سانسوں کو کھینچتا اور اس کو بے جان سا کر گیا۔ منوا نے اس کی سانسوں کا انہیل کرتے اپنی سانس بحال کرتے گہرا سانس بھرا تو آذر نے ایک چھوٹی سی بائٹ اس کے لب پہ کاٹتے ذرا سا پیچھے ہٹا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اسے دیکھتے گئی، پلکیں اٹھا کے اسے تو شاور کی بوندیں اس کی آنکھوں کو واپس نیچے کر گئیں۔ آذر نے ہاتھ بڑھا کے شاور آف کر دیا۔ منوا کے چہرے پہ شرم و حیا کی لالی دیکھتا وہ ایک گال سے مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ آذر کاظمی پہ یقین ڈگمگا گیا۔ وہ معنی خیزی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا یقین کبھی بھی نہیں ڈگمگا سکتا، مجھے اچھے سے پتہ ہے آپ کا کردار بہت مضبوط ہے۔ لیکن وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ آذر جو اس کے لبوں کو دیکھتا دل میں پھر سے ان کو چھونے کی خواہش باندھ رہا تھا کہ اس کے لیکن پہ وہ ڈھک گیا۔ لیکن کیا؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ لیکن مجھے اس کنزا پہ بھروسہ نہیں، وہ بہت چالاک لڑکی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آج آپ کے قریب آئی، کل اور قریب بھی آ سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ منوا نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ نہیں آئے گی، آذر نے اسے مسکرا کے کہا تو منوا نے اسے گھورا۔ ہاں، ابھی بھی وہ آپ کے قریب آتی، آپ کے گال کو چوم گئی تھی اور آپ چپ چاپ دیکھتے رہ گئے۔ وہ شکوہ کر کے پلٹی تھی کہ آذر نے اسے کھینچ کے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ منوا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آذر نے اس کی گردن پہ چپکی لپٹوں کو اس کی گردن سے الگ کرتے اس پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ منوا جی جان سے لرزی۔ اس کی زبان پہ آئے سبھی الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ منوا کی سانسیں گہری ہونے لگی تھیں۔ کیا ہوا منوا؟ آذر کاظمی تم اتنے گہرے سانس کیوں بھرنے لگی؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولنے لگا۔ آپ قریب آ رہے ہیں، منوا نے ٹوٹے الفاظ میں کہا۔ آذر اپنی منکوہا کے قریب آئے گا۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتے مسکرایا۔ اس کی بڑھتی بے باکیوں پہ منوا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، منوا کی زبان سے پھیلتا آذر کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں،
اور تم اتنے پہ گھبرا گئی۔ وہ محفوظ ہوتا اپنے گیلے بال جھٹک گیا۔ آپ دروازہ لاک کر کے سویا کرے، وہ منہ بنا کے بولتی باتھ روم سے باہر نکلی۔ آذر بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ لڑکی نہیں ہوں جو اسے جاننے کا خطرہ ہو، وہ بھی اپنے گھر میں۔ وہ ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا بولا۔ اس کی بات میں منوا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آپ کیسی باتیں کرنے لگے؟ وہ اپنی شرٹ نکالتا زیب تن کر گیا۔ تمہاری صحبت کا اثر ہے مسز، جاؤ جا کے چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اور اس وقت تمہارا یہ نظارہ بکھیرتے روپ مجھے بہت بری طرح بہکا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بہکتا ہوا مزید کچھ شرارت کروں، اپنے روم میں جاؤ یار۔ اور اس سے فاصلہ رکھتے کھڑا ہوتے اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ منوا نے ایک نظر اپنے حلیے کی جانب دیکھا۔ ساڑی اس کے جسم کے ساتھ چپکی، اس کے جسم کے انگ انگ کو واضح کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سر جھکائے شرمندہ ہو گئی۔ اس کا جھکا سر آذر کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ ہنستی مسکراتی روب جماتی لڑکی اچھی لگتی تھی۔ ہاں، اب ذرا اس کا شرمیلا روپ بھی آذر کو اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ سر جھکائے اسے یہ اچھا نہیں لگا۔ نظریں کیوں جھکا لیں؟ آذر نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا سر جھکا ہوا اوپر اٹھایا۔ منوا نے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے اسے دیکھا۔ آذر نے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو رب کیا۔ منوا تو آنکھیں چپکاتی اس کی وارفتگیوں کو دیکھتی مسکراتے ہوئے شرمائی اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ رکو منوا! آذر کی پکار پہ وہ تھمی۔ آذر نے اسے اپنی جیکٹ پہنائی تو وہ اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی نامحرم کی نگاہ میری منکوہہ پہ اٹھے۔ اس کا تو آتشہ روپ صرف آذر کے لیے، آذر کاظمی کے لیے۔ وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتے اسے اپنا مان بخش گیا۔ وہ پرسکون ہوتے مسکرائی کمرے سے باہر نکلی۔ آذر اس کے لیے اپنی سوچ کو بدلتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے دل کو عزیز ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کی چاہت، اس کی خوشی بن رہی تھی۔ کنزا تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ ہاں، شاید پسند بدل سکتی تھی، اور جب پسند بدل سکتی تھی، پسند کی ہوئی چیز کو بھی پسند بدلنے کے بعد کیسے رکھ سکتا تھا؟ اور وہ محسوس کر رہا تھا اسے منوا پسند نہیں، وہ اس کے لیے بہت خاص تھی۔ اس کی موجودگی آذر کو اچھی لگتی تھی۔ ہاں، کنزا اسے پسند تھی، لیکن اب وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کے لیے نامحرم۔ آذر کے احساسات بدل رہے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اب صرف منوا تھی، جو اس پہ اللہ نے حلال کی تھی، تو وہ کسی حرام کو منہ کیوں لگاتا؟ دادا جان، میں نے یہ فائل دیکھ لی ہے، آپ بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ آذر نے سنجیدگی سے جنید صاحب سے کہا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ آذر ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے اتنے دنوں سے سرد رویے کی وجہ سے کچھ اپسیٹ تھے۔ مجھے ناراض ہونے کا حق ہے؟ وہ الٹا سا سوال کرنے لگا۔ تمہارے ساتھ زبردستی کی منوا کا، تم سے نکاح کروا کے تم سے تمہاری محبت کنزا کو دور کیا؟ میں تمہارا قصوروار ہوں دادا جان؟ کنزا میری محبت نہیں، صرف پسند تھی۔ پسند کبھی کبھی بدل بھی جاتی ہے، لیکن منوا میرے نکاح میں ہے، میری منکوہہ ہے، اور 2 دن بعد وہ 18 کی ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ رخصتی پلان کریں۔ دماغ میں کچھ بھی نیگیٹو مت لائیں۔ مانا کہ نکاح زبردستی کروایا آپ نے، لیکن اب وہ مجھے اپنی زندگی میں چاہیے، لازمی چاہیے۔ آذر کے پختہ لہجے پہ دادا جان دھیما سا مسکرائے۔ فائنلی اس کے اندر منوا کا احساس جاگ ہی گیا تھا۔ کنزا نے ان دونوں آذر کو بہت دفعہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پہ ایک غلط نکاح بھی ٹالنا گناہ سمجھتا تھا۔ وہ چاہت پسندگی سے اوپر نیکی اور گناہ کو سمجھتا تھا، اس لیے اس کے لیے کنزا سے دور رہنا آسان ہو گیا تھا۔ دلاور منوا کو خوش دیکھ اندر ہی اندر بیچ و تاب کھاتا رہ گیا، اور وہ منوا کو اکیلا دیکھتا اس کے قریب آیا، اور آج رخصتی اور سالگرہ ایک ساتھ سیلیبریٹ کرنے والی تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کی میکسی پہنے آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں دلاور کو دیکھ کر وہ بولی، کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں یہاں سے۔ منوا نے غصے سے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے نگاہوں میں پسندگی تھی۔ بہتر ہوگا اپنی بیوی پہ توجہ دیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، میری نہیں۔ وہ تن کے کہتی رخ پھیر گئی۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرا کے اچھا نہیں کیا۔ وہ دانت پیس کے بولا، اوہ ہیلو لیو، میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آپ پھر بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ شادی ہو گئی ہے آپ کی؟ باز آ جائیں ان حرکتوں سے۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی کہ اسی پل دلاور نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ منوا کا دل دھک سے رہ گیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، مذاق بنا دیا تم نے میری محبت کا۔ ایسا کیا ہے آذر بھائی میں جو مجھ میں نہیں؟ دروازہ کھلے ہونے کی وجہ سے آذر سیدھا اندر آتا دلاور کی بات سن چکا تھا۔ شٹ اپ، چھوڑیں میری کلائی ورنہ ہاتھ میرا اٹھ جائے گا۔ دیکھو منوا، ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو اس رخصتی سے، میں چھوڑ دوں گا کنزا کو، پھر ہم شادی کر لیں گے، تم اور میں۔ منوا کا ہاتھ اٹھ رہا تھا۔ دلاور کے چہرے پہ لگتے اس کی زبان کو لگام لگی تھی۔ منوا نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا، خبردار آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو ہاتھ توڑ دوں گی آپ کے۔ اور کیا بول رہے ہیں، میں آذر کو چھوڑ دوں؟ وہ اس کی بات پہ طنزیہ ہنسی تھی۔ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتی، اچھا لگتا تو بھی چھوڑ دیتی، محبت کرتی ہوتی تو شاید چھوڑنے کا سوچ لیتی، لیکن میں تو ان سے عشق کرتی ہوں، اور عشق کے اصول کے ساتھ
عشق کی ایک اہم رسم ہوتی ہے جو ہے جنون، کہ جس سے عشق کیا جائے، آخری سانس تک اسے نبھایا جائے۔ عشق کی منزلوں کو اپنے عاشق کے ساتھ طے کی جاتی ہیں، اور کوئی تیسرا آئے بیچ میں۔ دلاور کی جانب شہادت کی انگلی کرتے لفظوں کو جب آتے کہا تو اس کی ہستی کو مٹا دیا جائے، وہ جنونی انداز میں بولی تھی۔ تم اس سے پہلے کہ دلاور مزید کچھ کہتا، اپنے کندھے پہ کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس کرتا وہ پلٹا تھا، اپنے پیچھے آزر کو دیکھتا وہ سسپٹا گیا۔ میرے بھائی ہو اور مجھے عزیز بھی ہو، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک زمین میں زندہ گاڑ دیا ہوتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا کچھ کروں، آؤٹ۔ دلاور نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور ان دونوں کو دیکھا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ جاتے جاتے آزر کے آخری جملے اس کے کان میں پڑے تھے۔ وہ رکا نہیں، نکلتا چلا گیا۔ منوا نے آنکھوں میں آنسو لی سے دیکھا، اس کا وجود ابھی بھی دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بھلے آج 18 کی ہو رہی تھی، لیکن اس کا کانفیڈنس اور خود اعتمادی آزر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی۔ کیا ہوا، کیوں گھبرا رہی ہو؟ آزر نے اس کے قریب ہوتے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا اور بولا۔ منوا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ میں ان پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ تو اگر تم ہاتھ نہ اٹھاتی تو میں اٹھاتا، وہ اس کے گال پہ آئے آنسو پونچھتے محبت سے بولا۔ مجھے ہاتھ نہیں، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، ضروری ہو گیا تھا اب نہیں اٹھاتی تو آگے اٹھانا پڑتا۔ اور ادھر دیکھو میری طرف، مجھے تمہاری جو خصوصیت اچھی لگتی ہے تم اسے کھو رہی ہو۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں پسند، میں تمہارا اعتماد پسند ہے، وہ خفگی سے بولا۔ پسند؟ منوا نے اس کی آنکھوں سے ایک لفظ چنا۔ پسند تو آپ کو کنزا بھی تھی۔ اس کی بات پہ آزر نے چونکے سے دیکھا۔ پسند تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پڑوس کی بلی بھی پسند ہو تو کیا اس سے بھی شادی کر لوں؟ اس کے الفاظ اسے واپس لوٹاتے وہ منوا کو مسکرانے کے لیے مجبور کر گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھے۔ اب میری پسند صرف میرا عشق ہے، اور یہی تو رسم عشق ہے کہ جس سے عشق کرو پھر اسی کو پسند کرو، دل و جان سے پسند کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر لے کے آیا جہاں کاظمی ہاؤس کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ آزر کی خواہش پہ اس کا ولیمہ کاظمی ہاؤس میں ہی ہو رہا تھا۔ کنزا اور دلاور بھی خاموشی سے اس تقریب کا حصہ بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اسٹیج پہ آزر اور منوا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے، سبھی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ ہم اور ہماری پلاننگ سب دھری کی دھری رہ گئی، کنزا نے اسٹیج کی جانب دیکھتے افسوس سے دلاور کے کان میں کہا تو وہ منہ بناتا دوسری جانب دیکھتا اپنے چہرے کو ہاتھ سے ملنے لگا۔ منوا نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد سے وہ چپ چپ تھا۔ اس کے دل میں سامنے کھڑے دونوں لوگوں کے لیے نفرت نہیں تھی، اور وہ اس بات سے وہ زیادہ اپسیٹ تھا۔ ایک طرف بھائی تھا، دوسری طرف منوا، لیکن وہ منوا کو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں اپنا وہ مقام پا چکی تھی جو اس کے ہاتھوں مر تو سکتا تھا لیکن اس پہ وار نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے وہ بے بسی سے وہاں سے نکلا تھا۔ کنزا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ایک طریقہ ہے اپنا بدلہ لینے کا، اگر یہ ہمارے نہیں ہوئے تو ہم انہیں ایک دوسرے کا بھی نہیں رہنے دیں گے، جان سے مار ڈالتے ہیں دونوں کو، وہ پراسرار انداز میں بولتی۔ دلاور کے دماغ کو بھگ سے اڑ گئی، غصے سے اس کی گردن دبوچے وہ اس کی 14 طبق روشن کر گیا۔ کنزا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میرے بھائی اور بھابھی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا، اور اگلی سانس لینے کے تو تم قابل بھی نہیں رہو گی۔ جھٹکے سے اس کا گلا چھوڑا تو وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی اور حیرت سے دلاور کو دیکھنے لگی۔ تم مجھ پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ تم میرے بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ بول کیسے سکتی ہو؟ دلاور کی بات پہ کنزا کے ہوش ٹھکانے لگے تھے۔ تم تو محبت کرتے تھے، منوا سے اسے حاصل کرنا چاہتے تھے، پھر اب یہ سب؟ بھائی کا پیار کیسے جاگ گیا؟ کنزا نے تنفر سے پوچھا۔ بھائی سے پیار تو ازل سے تھا، ہاں منوا سے پیار بھی کرتا ہوں، لیکن اپنے بھائی سے تھوڑا سا کم۔ پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ منوا زبردستی بھائی کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، لیکن آج ان کی باتوں نے میرے دل سے یہ بات نکال دی ہے۔ وہ بھائی کے لیے بہت اہم ہے۔ دلاور کے جواب پہ کنزا کی آنکھیں بھیگیں۔ وہ میرا تھا دلاور، منوا نے اسے چھینا اور تم نہیں، اللہ نے انہیں ملوایا۔ ہم انسان اللہ کے آگے بے بس ہیں، باقی تمہیں جو فیصلہ لینا ہے لے سکتی ہو، تم چاہے تو مجھ سے الگ بھی ہو سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بھائی اور بھابھی سے دور رہنا، اگر انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وارن کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ کنزا کے لیے وہ سب دروازے بند کر گیا۔ یہ تم گھونگھٹ نکال کے؟ آزر نے حیرانی سے پوچھا۔ منہ دکھائی چاہیے، جلدی سے گھونگھٹ الٹیں اور مجھے منہ دکھائی دیں۔ شاباش، وہ گھونگھٹ کے اندر سے ہی بول رہی تھی۔ اتنی بار کے دیکھے پہ کون منہ دکھائی دیتا ہے؟ آزر کی بات پہ منوا نے غصے سے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ اس کا من مونا چہرہ دیکھتا وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولتا، اس کے قریب آیا میں ناراض ہو جاؤں گی اور آپ کی سوہاگ رات کا پروگرام بھی خراب کر دوں گی۔
اس کی باتیں سنتا آذر کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ بہت خطرناک لڑکی تھی، اس سے پنگا لینا مطلب وہ حال تھا آبیل مجھے مار۔ اچھا کیا منہ دکھائی چاہیے؟ وہ فوراً ہار مان گیا۔ جو آپ لے کے آئے ہیں بس دے دیں، اور اب یہ مت کہیے گا کہ لے کے نہیں آئے۔ وہ دانت پیستے بولی۔ آذر نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ خود دیکھ لو، آذر نے اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ دیکھ کہا۔ ڈبیا کھولی تو آذر نے لائٹس آف کر دیں۔ آذر یہ اندھیرا؟ وہ گھبرا سی گئی۔ میں نے کیا ہے تاکہ میری سہاگ رات اسپوائل نہ ہو۔ وہ اس کے دوپٹے سے ہی اس کے سر کے پیچھے ہاتھ کو لے جاتے اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ ڈبیا منوا کے ہاتھوں سے گرتی نہ جانے کہاں پہنچ گئی، جبکہ آذر اسے اپنے ساتھ ہی اپنی دنیا میں لے گیا۔ ان کے عشق نے آج جیت کر اپنے وجود کو منوا لیا تھا۔ دوسری جانب کنزا نے اپنے اور دلاور کے رشتے کو ایک موقع دینے کا سوچا تھا۔ وہ بھی تو آذر کو صرف پسند کرتی تھی، اور حسد میں آ کے وہ اسے منوا سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے بھی تو عشق کی منزلوں کو طے کرنا تھا۔ آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔